ہندوستان کی مسلم پاپولیشن دیکھیں تو آج تقریباً 20 کروڑ پاپولیشن ان کی مسلمان آبادی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ ایک جو ان کا سینسس ہوا ہے 2011 میں، تو چیدہ اگر میں آپ کو علاقوں کے بارے میں بتاؤں تو آسام میں 34.22% مسلم آبادی ہے، ویسٹ بنگال میں 27.01% مسلم آبادی ہے، کیرلا میں 26.56% مسلم آبادی ہے، اتر پردیش میں 19.26% مسلمان آبادی ہے، بہار میں 16% 87% مسلمان آبادی ہے، اور اسی طرح کشمیر میں آپ دیکھ لیں تو 64% سے زائد جو ہے آبادی مسلمان لوگوں کی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسے ملک میں جہاں تقریباً 20 کروڑ مسلمان بستے ہوں، سب سے پہلے تو ان کو اپنی ہی پاپولیشن کا خیال کرنا چاہیے، اپنی ہی آبادی کا احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ بیان صرف ہندوستان کے مسلمانوں تک نہیں رہتا، یہ بیان پاکستان سمیت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ ہندوستان کی بی جے پی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس بیان کے نتیجے میں ان کا جو ایکشن ہے وہ اطمینان بخش نظر آنا چاہیے، جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ان کی طرف سے کوئی معذرت نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی اقرار نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے اوپر کہ پوری دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کینیڈا کی طرف سے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ممالک جہاں مسلم پاپولیشن ہے وہ، بلکہ وہ ممالک جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی اس پر تشویش ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف مسلمانوں کو وہاں گھومتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا اور ٹارچر کرتا رہے گا تو پوری دنیا چپ رہے گی۔ دنیا چپ نہیں رہے گی، وہ اپنی حدوں سے اب باہر جا رہے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک بار پھر OIC کے پلیٹ فارم پہ جتنے ممالک ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاطر خواہ اس کے حوالے سے بیان دے اور کسی ایکشن کا مطالبہ کرے، اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی، تمام انٹرنیشنل کمیونٹی، ہم تو کئی برسوں سے کہتے آ رہے ہیں، ہم بحیثیت جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بڑا اسٹرانگ موقف اس پر ہمارا ہے کہ مودی سرکار انسانی حقوق کی دھڑا دھڑ وائلیشن کر رہی ہے، مسلمانوں کو اور دیگر مائنورٹی کمیونٹیز کو وہ دھڑا دھڑ اس کو ختم کرنے کی سازش پہ تلی ہوئی ہے، اور بی جے پی کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ میں اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کروں گی، اور پھر فیصل صاحب کو بھی چاہوں گی کہ اس پر ایڈ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو میری منسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک اعلان کیا تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اعلان تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن قبل بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے حکومت کو، جو کہ ہرگز حکومت نہیں چاہتی تھی، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ جیسے پچھلی حکومت کہا کرتی تھی سب اچھا ہے، تو سب اچھا نہیں ہے۔ 189 پر ڈالر تھا جب یہ حکومت آئی، اور اس کے بعد جو مشکل فیصلے لینے پڑے IMF کے ایگریمنٹ کی روشنی میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ IMF کے ساتھ بہت جو ہے وہ خطرناک قسم کا معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے کو اگر ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈائلاگ میں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کچھ مشکل فیصلے اس حکومت کو لینے پڑے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کی روشنی میں جو مہنگائی ہے یقیناً وہ بڑھے گی، اور اس مہنگائی کے نتیجے میں جو غریب ترین طبقہ ہے وہ اس کا شکار ہوگا۔ اس کے لیے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 28 بلین جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ تو میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ اب وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دینے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ لوگوں کے توسط سے میں لوگوں میں یہ آگاہی پھیلانا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک نمبر ہے 786 یہ وہ نمبر ہے 786۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 80 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشیریز ہیں، ریسیپینٹس ہیں، ان کو تو آٹومیٹکلی، ایک سیکنڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کو آٹومیٹکلی
ہفتے کے اندر اندر میسج چلا جائے گا کہ ان کو مزید 2,000 روپے ملیں گے. جو ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو 2,000 روپے ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 60 لاکھ لوگ ایسے بھی ہم کور کریں گے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں ملتے لیکن وہ غریب لوگ ہیں اور ان کو اس پیٹرول اور تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہے اس کے نتیجے کی جو مہنگائی ہے اس نے اثر انداز کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو ایسی 60 لاکھ جو آبادی ہے اس کو بھی کور کیا جائے گا اور ان کے لیے یہ نمبر ہے 786 پر یہ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے. اس پر کال نہیں کریں مہربانی کر کے, یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں میں ہے. اس پر ٹیلی فون نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کر کے اس نمبر پہ بھیجنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہم سسٹم میں شامل کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کریں گے. تو آج شام کو کسی وقت یہ نمبر اوپن ہو جائے گا آپ کے میسیجز کے لیے, تو آپ اس پہ میسج کریں. اور میری آپ کے توسط سے یہ بھی اپیل ہے لوگوں کو کہ جو لوگ بہت غریب ہیں, جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا جو مدد چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھائے یہ طریقہ, تو جو لوگ اس بات کا شعور رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے, اپیل ہے کہ وہ ایسے مستحق لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہم ان مستحق لوگوں تک یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی 2,000 روپے کی پہنچا سکیں. تو یہ ایک اعلان میں نے پہلے بھی کیا, میں سمجھتی ہوں کہ اسے دہرانا ضروری تھا اور آپ کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے آگے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. میں فیصل صاحب سے کہوں گی کہ اسی ٹاپک پہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس پر ایڈ کریں اور پھر ہم آپ کے سوالات کی. شکریہ. میں بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ہوا انڈیا کی طرف سے, پی جے پی کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کی پاکستان پیپلز پارٹی شدید مذمت کرتی ہے. اب اویسی کو چاہیے کہ وہ ایک پریکٹیکل کام کرے. یہ میٹنگز, کانفرنسز, اس چیز سے باہر آ کر کوئی پریکٹیکل کام کریں. میں کل بھی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا ہے. کسی ملکوں میں مصنوعات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں, ان تمام مسلم ممالک کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب تک ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے. پاکستان میں یا باقی ملکوں میں جب بھی اقلیت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ہم کہتے نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مغرب ممالک کس طریقے سے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے کہ نہیں ہونی چاہیے ملکوں میں, لیکن وہ جو ایکشن کرتے ہیں اس طریقے سے مسلمان ممالک میں اس قسم کے کم از کم ایکشن نہیں ہے. ہمیں ابھی اس پہ سوچنا پڑے گا, ہمیں اس پہ جو ہے سخت ایکشن لینا پڑے گا. بہت سی ایسی چیز, کل ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک بھرپور سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے میں ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے وزٹ پہ کب آ رہے ہیں. ان کی اطلاع کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. ان کو وفاقی وزیر بنے شاید ہی 1 مہینہ ہوا ہوگا اور انہوں نے اس شارٹ ٹائم میں 2 سپر پاورز کے وزٹ کیے ہیں. یو ایس کا وزٹ کیا ہے, چائنا کا بھی وزٹ کیا ہے, وہ سوئٹزرلینڈ بھی گئے ہیں. اب وہ واپس جب آئیں گے قوم کو بالکل اعتماد ملیں گے اپنے وزٹ کے حوالے سے, بالکل پریس کانفرنس بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہے قوم کو اعتماد ملیں گے. جو ان کے وزٹس ہوئے ہیں, فورن وزٹس ہوئے ہیں, ترکی بھی گئے, ترکی بھی ریسنٹلی گئے تھے. تو اس میں جو ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہماری سب سے پہلی بائی لیٹرل میٹنگ کا آغاز جو ہے وہ چائنا سے ہوا تھا, ہمارے برادرانہ ملک سے. اور ان سب ممالک کے وزٹس پہ قوم کو اعتماد ملیں گے. بالکل ان کا بڑا ٹف شیڈول تھا کیونکہ ماضی کی حکومت نے جو خارجہ پالیسی ہمیں تحفے میں دی تھی اس میں ہمیں بہت سے فورن منسٹر کو کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہاں پر ان کو چائنا میں, ترکی میں, یو ایس میں, آپ اب دیکھیں کہ آپ کے ملک میں یو ایس ایمبیسڈر موجود نہیں تھا اور آج وہ یو ایس میں موجود ہیں. ہمارے ملک میں چائنا کا ایمبیسڈر موجود تھا کچھ عرصے سے, اور وہ بھی جو ہے بہت جلد چائنا کا بھی ایمبیسڈر, کیونکہ وہ ملک سے بات ہے, وہ بھی آ جائیں گے. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جس پہ جو ہے وہ لوگوں کو بڑی
تشویش ہوئی تھی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ فورن وزٹ پہ ہیں، تو اگر وہ فورن وزٹ پہ ہیں کوئی چھٹیوں پہ نہیں گئے، پاکستان کے لیے ایک کردار ادا کریں، پاکستان کے دوست ممالک کو قریب لانے میں دوبارہ جو کہ ہم سے دور ہو چکے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں اپنے ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہم ایک انتظار میں تھے کہ شاید لانگ مارچ کی ایک کال آئے گی جو کہ میرے خیال میں غیر معینہ مدت تک فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا بابا روان صاحب کی، جس میں انہوں نے جس طریقے سے ایک پکچر پریزنٹ کی، جیسے مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ بس ایک دو دن میں کوئی خدا نہ کرے کہ عمران خان پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے اور ایسے کوئی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اور اس حکومت کی پہلی ترجیح ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز اور خاص کر پارٹی کے وہ چیئرمین ان کو تحفظ دیں۔ لیکن میرا سوال آج پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ہے کہ جب ماضی میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہ سیکیورٹی مانگتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ پروٹوکول مانگ رہے ہیں، ان کو عیاشیاں چاہیے۔ آج ہمیں یہ بتائیں کہ آپ عیاشی کے لیے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے بھی ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے سیکیورٹی وڈرا کی تھی، عدالتوں نے وہ سیکیورٹی دی تھی، ہم نے تو آپ کو عدالت تک جانے نہیں دیا، ہم تو کہتے ہیں آپ کو خدا زندگی دے، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کی سیاسی موت کے لیے تو ڈیفینیٹلی دعا مانگے گا، آپ سیاسی طور پر جو ہے وہ اس قسم کا آپ کو فیصلہ۔ آج ایک اور جس طریقے سے انتشار پی ٹی آئی کے لوگ پھیلا رہے ہیں، آج ان کے ایک میں نہیں میں کہوں گا ان کا ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا کراچی سے، کہ میں نے انہوں نے بھی کہا کہ میں خودکش حملے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یار سارے خودکش کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو جہاد پہ بھیج دیتے ہیں۔ کسی مسلمان ملک میں اگر آپ کو اتنا شوق ہے خودکش دھماکہ کرنے کا، ادھر جائے کہ پھر جہاد میں آپ کو بھیج دیتے ہیں، کشمیر بھیج دیتے ہیں، فلسطین بھیج دیتے ہیں۔ اس قسم کے بیانات دینا، انتشار پھیلانا، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر ایف آئی آر کیوں ہوتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پرامن لوگ ہیں۔ ایسے ملک میں جو دہشت گردی ہے، آج آپ دیکھیں دہشت گردی کا ملک ہے، آپ اگر کہیں کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے خونریزی ہوگی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر ایف آئی آر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بھائی وہ زمانے چلے گئے، اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، قانون اپنا ایکشن بھرپور طریقے سے لے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ دوسری جگہوں کو نقصان پہنچائے اور وہاں پر پولیس کھڑی ہوگی اور حکومت کھڑی ہوگی، سلوٹ مارے گی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ ماضی کا آپ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ ہمیں کہتے تھے یہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہماری آڈیو ٹیپس اور ویڈیو سنی ہیں، ان کی جو آڈیو ٹیپس، کل ایک اور شاہکار ان کا آیا ہے فرق ہوگی صاحبہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا تھا کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، میں عافیہ صدیقی کا کیس دنیا میں لڑوں گا، وہ تو آج فرق ہوگی کا وکیل بن گیا ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے کہ فرق ہوگی جو ہے بڑی نیک پارسا خاتون ہے۔ اگر وہ اتنی نیک اور پارسا خاتون ہے، آ جائے عدالتوں کا سامنا کرے۔ اپنے آپ کو جو بھٹو سے تشبیہ دیتا ہے، وہ آج جیل اور تھانے سے جانے سے ڈرتا ہے۔ پشاور میں سیاسی پناہ لے لی تھی، اچھی بات ہے کہ پشاور والوں کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ ان کے پاس اے ٹی ایم مشینیں ختم ہو گئی تھی، وہاں پر جا کر سرکاری وسائل استعمال کر رہے تھے، سرکاری پروٹوکول استعمال کر رہے تھے، سرکاری خزانے سے خرچ ہو رہا تھا۔ ان کے جو ہے تمام تقریباً میجورٹی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے پشاور میں، لہٰذا آپ آئیں سیاست کریں۔ میں آج بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ان کے ایم این ایز ہیں ان کو بلایا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے واقعی استعفیٰ دیا ہے یا آپ نے استعفیٰ نہیں دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو ہم پہ الزام آپ ماضی میں لگاتے تھے میڈیا کے دوست کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے، اصل میں تو فرینڈلی اپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ہے۔ دیکھیں اگر وہ آج قومی اسمبلی میں ہوتے تو ہمیں ٹف ٹائم ملتا، ہم شاید بلز بھی بڑے مشکل سے پاس کراتے، ہماری بھی اتحادی کہتے کہ جی آپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں مشکلات سے چھٹکارا دلانے میں پی ٹی آئی نے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہماری میجورٹی ہے سینٹ میں، باقی صوبوں میں تو یہ نہیں گئے، صرف قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے فرینڈلی اپوزیشن ہے اور بڑا اچھا کردار ادا کیا اور ہمیں قومی اسمبلی میں بڑے سکون سے کام کرنے دے رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یوں کہوں گا کہ آپ آئیں قومی اسمبلی میں بیٹھیں، آپ اپنے ایک ذمہ وارانہ پوزیشن کا رول پلے کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ راجہ پرویز شرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی عدالت میں حاضر ہوں، اپنے استعفے قبول کریں، اپنی سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دیں، اپنے سرکاری گاڑیاں اور سرکاری پیٹرول استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی تک معاشر کالونی میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری رہائش گاہیں خالی نہیں کر رہے،
اب یہاں پر بھی یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان کی عزت ہوتی ہے، یہاں پر اگر سرکاری ڈپارٹمنٹ آ کر ان سے زبردستی خالی کر رہا ہے تو پھر کیا عزت رہ جائے گی. لہٰذا یہی میری گزارشات تھی. اور آخر میں جو شازیہ مری صاحبہ نے کہا، میں بھی اس کی جو ہے اس کو دوبارہ جو ہمارے بے نظیر کارڈ ہولڈر ہیں ان کو جو 2000 روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں ان کے لیے وہ خوشخبری ہے، کیونکہ مہنگائی ہے. حکومت نے بڑے مشکل ایک فیصلہ، ایک نہ چاہنے والا ایک فیصلہ کیا پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے کا، لیکن بے نظیر کارڈ ہولڈر کو جو 2,000 روپے ان کو اپنی قسطوں میں ملیں گے، اور ساتھ ساتھ 60 لاکھ اور ہمارے جو غریب شہری ہیں ان کو جو ہے 2,000 روپے پر منتھ ملیں گے. میری بھی ان سے گزارش ہے کہ آپ 786 پر جو ہے SMS کریں. اپنا موبائل نہیں ہے، کسی اور کے موبائل سے بھی آپ SMS کر سکتے ہیں، اور آپ نشاتی کارڈ نمبر بھیجیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو دفاتر ہیں وہ آپ اس پہ جو ہے وہ تصدیق کریں گے، اور اگر آپ کا واقعی اس میں اگر آپ غربت کی لکیر جو ان کا ایک وہ ہے اسکور کارڈ ہے اس پہ پورا آئیں گے تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو 2,000 روپے پر منتھ ملیں گے. شکریہ، بڑی مہربانی. سرکاری سطح پر جو حکومت پالیسی ہے اس پر گامزن ہے. کچھ ریاستوں میں باقاعدہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کشمیر میں جو ہے ان کی روز بندی ایسی کی جا رہی ہے کہ مسلم آبادی کو باہر نکالا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ ملین سالہ تک پہنچی ہے. ہمارے پاس بہت سارے فورم ہے، انٹرنیشنل فورم. آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس وزارت خارجہ بھی ہے. کیا ہم ہیومن لیول پہ اس مسئلے کو لے کر کب جائیں گے؟ کیا ہم پہل کر سکتے ہیں کہ سب ممالک میں ہم پہل کریں تو اس مسئلہ کو لے کر UN میں چلے جائیں؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ نریندر مودی کا ہندوستان میں، بھارت میں الیکشن جیتنا ایک بہت بری خبر تھی، اور بالخصوص یہ بری خبر ان مائنورٹیز کے لیے تھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے گجرات میں جو کچھ کیا بطور وزیر اعلیٰ کے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. اس کے ہاتھوں پہ گجرات میں کیے ہوئے جو خونی آپریشنز تھے اس کا لہو آج بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے نریندر مودی کو بچر آف گجرات کہا. اور پھر کشمیر میں اس شخص کے دور حکومت میں جو ظلم اور جبر ہوا اور ہو رہا ہے، اور کشمیر کی میجورٹی پاپولیشن کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی جو سازش ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یاسین ملک صاحب کی جو حالیہ سزا 25 مئی کو سنائی گئی ہے جس پر ہمیں بہت تشویش ہے، اس حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور وزیر خارجہ UN کو خط لکھا ہے، اور اس پر وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. یقیناً اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخی کی گئی ہے، جو بیان دیا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور کئی چیزوں پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اور جو رویہ آج بھی وہاں کی حکومت، وہاں کی مودی سرکار کا ہے وہ افسوسناک رویہ ہے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو اپیل کی ہے، لیکن یقیناً جب بلاول صاحب آئیں گے اور جلد وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی اعتماد میں لیں گے اپنی تمام جو ان کی فارن وزٹ سے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور بلکہ حالیہ ایک پریس کانفرنس میں جو ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے تو بتایا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ایک ہمارا مسٹرسٹ تھا لونز کے اوپر وہ بھی بحال ہوا ہے، اور فوری طور پر چائنا نے وہ فائنینشیل اسسٹنس بھی ہمیں پرووائڈ کرنے کا اعلان کیا ہے اور یقین دلایا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ویسے بھی فارن منسٹر یہاں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایشو پر یقیناً وزیر اعظم کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو لائے عمل ہے UN میں جانے کا اور باقاعدہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کا وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. جی جی اس میں
کہ آپ کی پارٹی کیا حصہ لے رہی ہے جو نامنیشن کب کریں گے؟ دیکھیے جو پہلا سوال تھا آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بے نظیر کارڈ کے حوالے سے جو ایڈیشنل ریلیف ہے، پہلے تو میں بتا دوں کہ اس وقت 8 ملین یعنی کہ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ ان کو وظائف ملتے ہیں، اور ایڈیشنل 2000 روپے اس میں ڈالے جائیں گے مزید. تو یہ تو ان جو لوگ پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں جن کے آتی ہے انکم، یہ پیسے آتے ہیں، ان کو تو آٹومیٹکلی ودن ایک ہفتے یا 10 دن کے وہ پیسے مل جائیں گے. لیکن 60 لاکھ لوگ یعنی 6 ملین ایسے لوگ ہیں جن کو مزید یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی 2000 روپے کی دی جائے گی، اور ان کے لیے طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتایا، فیصل صاحب نے بھی اس کو دہرایا کہ نمبر ہے 786، یہ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے 786 786. اس نمبر کے اوپر ان لوگوں کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجنا ہے جو لوگ بے نظیر کارڈ کے ذریعے سب پیسے حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ جو بے نظیر کارڈ کے ذریعے پیسے حاصل کر رہے ہیں ان کو تو آٹومیٹکلی 2000 روپے منتقل ہو جائیں گے، لیکن 60 لاکھ لوگ مزید شامل کیے جائیں گے. اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے اوپر اس مہنگائی کا بوجھ ہے اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے اور اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی تکلیف کو. تو 2000 روپے 60 لاکھ لوگوں کو ملیں گے جب وہ اس نمبر کے اوپر اپنا شناختی کارڈ بھیجیں گے. اگر ان کے پاس فون نہیں ہے تو کسی ہمدرد، کسی پڑوسی کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے، اور ان لوگوں کو بھی اپیل کرتے ہیں جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں. بہت شکریہ. آپ کا جہاں تک پنجاب میں ضمنی الیکشن کا سوال ہے، ایک دفعہ پھر میں کہوں کہ ہم پہ الزام تھا کہ کہتے تھے کہ جی یہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے. بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جہاں تک کینڈیڈیٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم نے درخواستیں مانگی ہیں. کل سے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز کے جو ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں، کاغذات اس کے وہ ہو رہے ہیں. تو ہم بیٹھیں گے کسی جگہوں پہ جو 20 سیٹیں ہیں، کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کہیں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھرپور حصہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں لگے.